السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیچھے سے آواز آ رہی 12 بجاتا کیا؟ 12 نہیں بجاتا۔ یہ ایسا سمجھ رہے کہ ان کے بجتے کہ جبار مولانا کے بجتے، میں دونوں کے بھی نہیں بجن دیتا، اس سے پہلے اٹھا دیتا، کیونکہ سب کی پیٹ میں سے آواز آ رہی۔ آپ نے بھی سنا ہوگا، ایسی کوئی نئی بات نہیں بتا رہا۔ کیسا کرتا پیٹ؟ گڑ 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 گڑ۔ وہ گڑ گڑ نہیں کرتا، بولتا کل واللہ کل واللہ کل واللہ کل واللہ۔ یہ بچے کیا پڑھیں گے حفظ؟ ہمارا حفظ سنو۔ تو مجھے معلوم ہے کہ آپ جس چیز کے منتظر ہے، اس لیے میں زیادہ دیر اس چیز کے اور آپ کے درمیان حائل ہونا نہیں چاہتا۔ حائل بولتے آڑ بن جانا۔ ارے ہٹاؤ نہ ہو اس کو، کب سے چلن دے رہا بیٹا، پیٹ کل واللہ پڑھ رہا، تو انشاءاللہ وہ نہیں ہونے دوں گا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، علیکم بمجالست العلماء واستماع کلام الحکماء، فإن اللہ تعالی یحیی القلب المیتۃ بنور الحکمت کما یحیی الارض المیتۃ بماء المطر، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ وقال شاعر، الفت میں برابر ہے وفا ہو کہ جفا ہو، ہر چیز میں لذت ہے گر دل میں مزہ ہو۔ معزز سامعین، میں سمجھ رہا ہوں بے تابیہ چہروں کے درمیان کوئی کلام کرنا مصیبت سے خالی نہیں، لیکن مصیبت میں بھی میم ہے اور محبت میں بھی میم ہے۔ تو جتنی آپ مصیبت کو ٹوٹی پڑی ہوئی سمجھ رہے ہیں، اس سے زیادہ الحمدللہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ کرتے کہ نہیں کرتے؟ 2-3 ہی منڈے ہلا رہے، زبان سے بولو۔ اور کرتے کیوں؟ یقین جانیے یہ مدارس کی برکت ہے، یہ طلبہ کی اور حفاظ کرام کی برکت ہے کہ ان سے میرا تعلق ہے۔ تعلق کی بنیاد پر آپ کے دلوں میں میری محبت ہے، اور پکی سچی محبت ہے۔ اگر آپ کا بھی تعلق ان مدرسے والوں سے اور ان بچوں سے ہو جائے، سچ بتلاؤ محبت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ شانہ ان محبتوں کو جو ظاہراً ایسا لگے کہ صاحب نقلی ہے، اصلیت کی شکل صورت اللہ عطا فرما دے۔ اس لیے کہ اصل پر سب ملتا، نقل پر کچھ نہیں ملتا۔ بتلاؤں کہ نقل پر تو گڑبڑی بھی ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب کہنے لگے، یار بڑا پریشان ہوں۔ ایک درزی صاحب سے کہا ذرا میرے کپڑے سی دے۔ اس نے کپڑے سی دیا، پیجامہ سی دیا۔ یہ خوشی خوشی لے کر آئے اور کپڑے نکال کر ایسے ٹانگ دیا، صبح جلدی سے اٹھیں گے اور شادی میں چلے جائیں گے۔ جو پہنا تو پیجامہ لمبا ہو گیا تھا۔ وہ چند دنوں پہلے آئی تھی بیل باٹم، میں بولتا تھا اس کو جھاڑو کر دم، وہ ایسی تھا۔ تو خیر تھوڑا بڑا ہو گیا، تو پہلے تو گیا اپنی بیوی کے پاس، کہیں سے بھی رو کر آتا تو کہاں جاتا؟ شادی شدہ بولنا، غیر شادی شدہ نہیں بولنا، ہاں گڑبڑ نہیں کرنا کچھ بھی۔ ہاں کہاں آتا؟ بیوی کے پاس۔ بیوی کو بولا بڑی پریشانی ہو گئی، کل صبح جانا ہے اور امی بوڑھی ہے، صبح جلدی نہیں اٹھتی، شادی میں جانا ہے۔ پیجامہ ایک بالش کی بقدر لمبا ہو گیا، کاش کہ کوئی اس کو کاٹ کر کے درست کر دے، اور تمہارے سوا بھلا میں کس کو بولوں گا؟ تو بیوی نے گھر کر دیکھی۔ ہاں بیوی اتنے جلدی سے سنورتی نہیں، بہت گھٹے لگتے ہیں، بہت، لیکن جب بن جاتی ہے
تو فاطمہ سے بھی آگے جنت میں جاتی ہے۔ اللہ اکبر، بن گئی تو سج گئی اور سجا بھی دیتی ہے۔ اس لیے ہماری اپنی بہنوں کے لیے بھی چند ضروری باتیں عرض کر دوں گا اور انشاءاللہ بات ختم کروں گا۔ بیوی کے پاس میں گیا، کر دیتے کیا؟ انہوں نے بولے جا اپنی بہن کو بول، ماں کو بول، سب میرے سے کراتا کیا کام؟ چھوڑ دیا پیچھا۔ بہن کے پاس میں گیا، بہن نے بولی واہ رے واہ، کچھ بھی ہے، مٹھائیاں کے ڈبے کدھر جاتے؟ سارے تجربے کار بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہاں جا اس کو بول۔ ماں کے پاس میں گیا، اب ماں ہی بچی۔ یہی تو وہ ماں ہے کہ بچہ مدرسے میں جاتا ہے، کروٹ بدلتی ہے اور اس کو یاد ستاتی ہے تو دل کو تسلی دیتی ہے، میں نے اللہ کے نام پر چھوڑا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ میری بندی، میرے ذات کی قسم، تیرے اس تڑپنے پر، تیرے اس کڑنے پر میں نے تیرے لیے جنت واجب کر دی۔ اور سن، تیرے بھی اور تیرے شوہر کے بھی سر پر ایسا تاج پہناؤں گا جو حافظ قرآن کو بھی نہیں ملے گا۔ معمولی مقام ہے ماں باپ کا، یہ حافظ ہے اور ماں باپ محافظ ہے۔ اللہ اکبر، ماں باپ اگر ان کی سیر رہبری نہ کرے تو بھلا یہ ان کی طاقت کیا ہے کہ یہ حافظ قرآن بن جائے۔ اسی لیے طریقہ بتلایا خاص طور سے ہماری بہنوں کے لیے کہ گھر کے اندر ہم نمازوں کا اہتمام کرنے والے ہو، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنے والے ہو۔ وہ حالت جس میں نماز پڑھنا ان کے لیے جائز نہیں، اس حالت میں بھی وضو کر کے نماز کی طرح اپنا دوپٹہ باندھ کر مصلی بچھا کر وہاں بھی تسبیح اور اللہ کا ذکر کرتے رہے، تاکہ بچے سمجھے کہ ماں کو زندگی میں کبھی نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں، اس کی اولاد کو نماز چھوڑنے کی کیسے اجازت ہو سکتی۔ اس لیے حضرت مولانا قاری طیب صاحب نور اللہ مرکزہ دارالعلوم دیوبند کے محتمیم حضرت نے فرمایا بچے ماں باپ کے لیے نقال ہوتے ہیں، جیسے ماں باپ کرتے ہیں ویسی بچے اس کی نقالی کرتے ہیں، وہی کیفیت رہتی ہے۔ آپ نے بھی دیکھا کوئی نئی بات نہیں ہے، پرانی بات ہے۔ ماں کے ہاتھ میں تسبیح رہتی ہے، بچے کے ہاتھ میں بھی تسبیح رہتی ہے۔ ارے ابھی تو نقالی اتنی خطرناک چل پڑی کہ بڑے بڑے ائمہ مولانا گئے کام میں سے۔ بتاؤ، ایک مرتبہ امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں تو ہمارے یہاں مقتدیوں کو بڑی جلدی رہتی، جلدی ختم کرنے کی۔ اب سچی بتاؤ، پھر بھی امام سے پہلے چھٹیں گا کیا؟ مگر جلدی۔ امام صاحب نے السلام علیکم، ایسا پھر اور رحمت اللہ وبرکاتہ، تو ادھر دیکھا تو حضرت کے جیسے بیٹھا ہوا ایک مصلی آخر کونے میں حضرت کے جیسے بیٹھ گیا، چار دانوں ڈال کر۔ امام صاحب دوسرا سلام ہی بھول گئے۔ ہر لوگوں نے بولا حضرت ایک سلام رہ گیا نا، ارے 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 میرے کو اس نے پھینکایا، میں سمجھا کہ نماز ہو گئی۔ تو نقالی کی حالت تو بڑی بری ہے، نقالی کے اندر گڑبڑ ہوتی ہے۔ ماں کے پاس گیا، امی جان دل کا درد تو آپ ہی رکھتی ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا نہیں کہ ماں کا جو دل ہوتا ہے وہ دردوں سے بھرا ہوا جام ہوا کرتا ہے۔ جن کے گھر ماں باپ نہیں ہیں پوچھو، ان کا دل ترستا ہے ماں کی کوئی خدمت کروں۔ کسی کہنے والے نے کہا معشوقہ سے پھنس گیا، معشوقہ نے کہا تیری ماں کا دل لا کر دے دے، تب جا کر کے بات آگے بڑھے گی۔ ماں کے پاس آیا، دے دے دل، کوئی بات نہیں، دل نکالا، حوالے کر دیا، لے کر جا۔ ٹھوکر لگی، ٹھوکر میں گرا، دل سے آواز آئی میرے پیارے تجھے چوٹ تو نہیں آئی؟ میرے دوستو، ماں وہ ہے، ان ماں کی قدر کر لو، ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ باپ کو اللہ نے جنت کا دروازہ بنایا ہے،
جن کے ماں باپ نہیں، ان سے جا کر پوچھو ماں کی قدر کیا ہوتی